اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ آج کلاس 8 کا چیپٹر کسب ہلال پیج نمبر 82 آپ سب لوگ بک میں نکالیں۔ آپ کے چیپٹر کا نام ہے کسب ہلال۔ اب آپ سب سے پہلے کسب اور ہلال دو الگ الگ الفاظ ہیں۔ کسب کے اور یہ دونوں لفظ عربی کے ہیں۔ کسب کے معنی ہیں کمانے، کمائی کرنے اور روزی تلاش کرنے کے ہیں۔ حلال کے معنی ہیں جائز، درست اور پاکیزہ کے ہیں۔ اس طرح کسب ہلال کے معنی جائز اور پاکیزہ روزی کمانا ہے۔ اسلام ہمیں زندگی گزارنے کے لیے اپنے گھر والوں کا کفالت کرنے، ان کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرے۔ اس کے لیے اسلام نے بہت ہی اچھا طریقہ ہمیں بتایا ہے کہ ہم رزق حلال سے اپنے گھر والوں کا ان کی پرورش کریں یا انہیں پالیں یا انہیں اپنے رزق حلال کھلائیں۔ کسب ہلال کے اصطلاحی معنی ہیں شریعت کی اصطلاح میں جائز اور پاکیزہ طریقے سے روزی کمانے کو کسب ہلال کہتے ہیں۔ کسب ہلال کے دو طریقے ہیں۔ کتنے طریقے ہیں گے؟ دو طریقے ہیں۔ ایک جسمانی محنت اور دوسری دماغی محنت۔ بعض لوگ جسمانی محنت کر کے اپنے گھر والوں کے لیے روزی کماتے ہیں اور بعض دماغی محنت کر کے روزی کماتے ہیں۔ جسمانی محنت میں مختلف قسم کے کام کرنا، مزدوری کرنا، گھر بنانا، بوجھ اٹھانا، سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا اور اسی طریقے سے مختلف سامان ادھر سے ادھر کرنا، یہ تمام جسمانی ہیں۔ اور اور دماغی سے ہم وہ کام کریں جیسے پڑھانے کا اور جو دوسرے انجینئرنگ کا، ڈاکٹری کا، یہ سب چیزیں ہمیں پڑھنے سے اس کے ذریعے ہم اپنا روزگار دماغ کے ذریعے دماغ کو استعمال کر کے ہم اپنا روزگار کماتے ہیں۔ اور یہ دونوں طریقے جائز اور حلال ہیں۔ اب ان جائز اور حلال طریقوں سے روزی کمائی جا سکتی ہے اور بعض لوگ انہی جسمانی اور دماغی صلاحیتوں کو غلط کام کر کے حرام کمائی بھی کماتے ہیں اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ اسلام میں صرف وہی کمائی حلال ہے جو جائز ذریعے سے حاصل کی جاتی ہے، یعنی اسلام میں ہمارے وہی کمائی حلال ہے جو ہم جائز طریقے سے حاصل کریں، یعنی کسی کو نقصان پہنچا کر کسی کا حق غصب کرنا۔ حق غصب کرنا یعنی کسی کا حق چھین لینا، جس کا وہ حقدار ہو اس کو وہ چیز نہ دینا، خود لے لینا۔ ناجائز ذرائع دوسروں کے ساتھ زیادتی یا ان کو نقصان پہنچا کر جو دولت کمائی جائے وہ حرام ہے۔ ناجائز ذرائع میں بہت سے ذرائع ہوتے ہیں گے، جیسے چوری کر لی، ڈاکہ مار لیا، اور جس سیٹ کے وہ حقدار نہیں تھے رشوت دے کے آگے بڑھ کے اس جگہ قبضہ کر کے اور دوسروں کو نقصان پہنچا کر کے، یعنی دھوکہ دے کر کے آگے بڑھ گئے، یا کسی کو کوئی نقصان پہنچا کے غلط کر کے ان سے پیسے لے کر، تو یہ تمام چیزیں حرام میں شمار ہوتی ہیں۔ اب اسلام میں رزق حلال کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اسلام نے کسب حلال پر بہت زور دیا ہے اور کسب حرام کو بچنے کی سختی سے ہدایت کی ہے۔ روزی کمانا انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ جب تک انسان کمائے گا نہیں، اپنے گھر والوں کی کس طریقے سے وہ کفالت کر پائے گا، ان کی کس طریقے سے ذمہ داریاں
اٹھا پائے گا۔ لیکن اسلام نے روزی کمانے میں حلال اور حرام کی تمیز پر بہت زور دیا۔ ہم دعا بھی مانگتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق دے، یا رزق حلال ہمیں روزگار میسر کر اور حرام سے بچا۔ حرام کی اسلام میں بہت ممانعت ہے، منع کیا گیا ہے۔ معاشرے میں کسی کی بھی حق تلفی نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حلال اور پاکیزہ روزی کھانے کی اجازت دی ہے۔ اسلام نے ہمیں کہا ہے کہ پاکیزہ یعنی صاف ستھری اور جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال کہا ہے وہ روزی کھاؤ اور حرام سے بچو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے لوگو جو کچھ زمین میں حلال اور پاکیزہ ہے کھاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے، اے لوگو دنیا میں بسنے والوں جو کچھ زمین میں حلال اور پاکیزہ ہے کھاؤ۔ یعنی ایک تو بعض حرام چیزیں ہیں، بعض حرام گوشت ہیں، بعض ایسی چیزیں جن کو کھانے کی ممانعت ہے، منع کیا گیا وہ نہ کھاؤ، پاکیزہ اور حلال چیزیں ہی کھاؤ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں اور جن کھانے کا حکم دیا ہے۔ حلال کمانے کے تاکید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے خود دوسروں کے مال کو ناجائز طریقے سے کھانے سے سختی سے منع کیا۔ اب یہاں پہ پوائنٹ ہے دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے سے کھانا۔ دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے کھانے سے مطلب یہ ہے کہ اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 188، یعنی آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، یعنی مل کر گروپ بنا کر کے ہم یہ کہیں کہ کہیں بھی ہم ڈاکہ ڈالیں گے، کہیں چوری کریں گے، یا کسی سے ہم زبردستی پیسے لیں گے، تو یہ کیا ہے؟ ناجائز طریقہ۔ جو چیز کسی چیز کی قیمت مقرر ہے اس سے ہم زیادہ منافع کمائیں، زیادہ ہی بتا کر کے لیں گے، تو یہ چیز ہم نے کیا ہے گا ایک گروپ بنا لیا، ایک لوگوں کو جمع کر لیا کہ سب اس بات رہو یہ اتنے میں ہم یہ چیز بیچیں گے، اس سے زیادہ میں قیمت بتا کے بیچیں گے۔ تو یہی کہا گیا ہے کہ یہ آپس میں یعنی مل جل کر کے کوئی ایسی چیز نہ سیٹ کر لو اور مل جل کر کے کوئی ایسا پروگرام یا ایسا کچھ نہ بنا لو اور ناجائز طریقے سے کسی کا مال مت کھاؤ۔ یعنی کسی کے ہم مال سے کھانے سے مطلب یہ ہے کہ ہم اپنا مال کسی چیز کو غلط اس پہ کہہ کر کے نہ بیچیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال کمائی کو جو محنت سے حاصل کی گئی ہو بہترین کھانا بتایا ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کمائی اور محنت کر کے دیکھیں محنت کر کے کھانے سے جو انسان کو خوشی میسر ہوتی ہے، جو اس کو وہ سکون ملتا ہے، وہ حرام کی کمائی سے نہیں ملتا ہے۔ بھلا سے ہم کچھ دنوں کے لیے عیش و آرام کی زندگی گزار لیں، اپنے گھر اچھا بنا لیں، سب اسٹیٹس اچھا کر لیں، سب کچھ کر لیں، لیکن انسان کی طبیعت میں ایک بے چینی رہتی ہے۔ تو یہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کھانا کسی شخص نے نہیں کھانی۔ حدیث ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے جو کماتا ہے اور پھر اس کے ذریعے وہ جو کما کے پیسے لاتا ہے، اس سے اپنے گھر والوں کے لیے کھانے پینے کی اشیاء لاتا ہے، تو وہ ایک بہترین کھانا ہے۔ اس سے انسان کے جسم کو تقویت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، اس کی بے چینی ختم ہو جاتی ہے، اسے کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی۔ اسی کی بنسبت حرام کمائی سے سختی سے منع کیا ہے۔ وہ گوشت جس نے حرام کمائی سے پرورش پائی ہو جہنم اس کا بہترین ٹھکانہ ہے۔ یعنی وہ گوشت جو کوئی بھی شخص حرام کمائی کماتا ہے، چاہے وہ حرام ذرائع ہوں یا اس نے خود سے ہی کوئی وہ ایسا طریقہ اپنایا ہوا ہو، کسی کا مال لوٹ لیا، کسی کو دھوکہ دے دیا، کوئی کسی کو زیادہ کسی چیز کی قیمت بتا کے اس کے پیسے لیے ہیں، اس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، وہ کس طریقے سے اپنا گزر بسر کرتے ہیں، لا کے ان کو دیتے ہیں، تو اس طرح کے اس کے جو گھر کے افراد یا بچے پرورش پاتے ہیں یا وہ خود بھی کھاتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ ایک تو اس کے اللہ تعالیٰ نے جہنم میں آخرت میں اس کے لیے انجام جہنم اس کا بہترین ٹھکانا ہے۔ جہنم کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ اس کی بہترین اس کے لیے بہترین جگہ کہ جہنم بہت بدترین جگہ ہے۔ اب پھر یہ ہوتا ہے کہ ایسے جن کے بچے حرام گوشت پرورش پاتے ہیں گے ان کو سکون میسر نہیں ہوتا ہے۔ بیماریاں تو ہوتی ہیں لیکن ان کو سکون نہیں ہوتا ہے۔ ایک انسان پھر اللہ تعالیٰ
ان کی دعائیں نہیں قبول کرتا ہے، ان کو مختلف وقتی طور پہ وہ سب کچھ اچھے ہوتے ہیں، اپنا گھر بنا لیا اسی حرام کمائی سے، اپنا بینک بیلنس بنا لیا، اپنے بچوں کو بہت اچھا کھلا لیا کر لیا، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے وہ پھر دوسروں کے محتاج جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں دکھاتا ہے، آخرت میں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے رکھتا ہے، کسی بری بڑی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے، اولاد نافرمان ہوتی ہے، سب کیا ہے؟ حرام کمائی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ان کا گوشت حرام کی کمائی سے پرورش پاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے مختلف عذاب مقرر کر دیتا ہے، انہیں بے عزت کرتا ہے، ذلیل کرتا ہے کہ انہوں نے ان کے دل میں اس چیز کا وہی نہیں ہوتا، کہ ان کی دعائیں نہیں قبول ہوتی، ان کی عبادت نہیں قبول ہوتی، ان کی نماز نہیں قبول ہوتی۔ جو لوگ حرام کمائی سے اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتے ہیں، جیسے آپ نے کسی چیز کا ٹیکس نہیں دیا، آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ نے حکومت کے ساتھ بے ایمانی کی، اس طریقے یہ سب چیزیں حرام کمائی کے زمرے میں آتی ہیں۔ قرآن مجید اور حدیث میں کسب حلال کی اہمیت اور حرام کی ممانعت کھل کر بیان، یعنی کسب حلال کے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے فوائد بیان کیے، ان کے لیے بہت سی آسانیاں رکھی ہیں۔ اگر ان کو روزگار میں کبھی کوئی تنگی ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے یا کسی کے یہ سوچے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے دینے والی ذات اللہ تعالیٰ، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے کہ ان سے ان کا روزگار اللہ تعالیٰ نے واپس لے لیا اور کہا کہ دیکھتے ہیں میرا بندہ کیا کرتا ہے۔ اگر وہ ثابت قدم رہا اور اللہ پر اس کی رضا رہی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جو اس پر مصیبت پریشانی آ رہی ہے اس پر ثابت قدم رہا اور کہا کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے وہی مجھے روزگار دے گا، وہی اس نے پیدا کیا ہے تو وہی کھانے کا رزق دے گا، میں محنت کرتا ہوں جتنی ہو سکتی، تو اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے، اور اس کا اگر یہاں دنیا میں نہیں تو اس کا اگر نے حرام نہیں کمایا، اسی تھوڑے ہی اس میں گزر بسر کی، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آخرت میں اچھا اجر رکھا ہے۔ اور کسب حرام انسان مایوس نا امید ہو کر، اللہ تعالیٰ نے اگر اسے کسی آزمائش میں ڈالا ہے اور وہ بھٹک جائے اور حرام کی طرف راغب ہو جائے کہ چلو مجھے نہیں مل رہا، میں کسی کا مال لوٹ لوں، چوری کر لوں، ڈاکہ ڈال لوں، کوئی ایسے کام کروں، اسمگلنگ کروں، ایسی بہت سے حرام کمائی کے ذرائع ہوتے ہیں وہ کرنے لگوں، تو کیا ہوگا کہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس ہو کر میں نے یہ قدم اٹھایا تو بہت ہی برا کیا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر کسی کا برا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ہر کسی کی زندگی میں اس کے ساتھ کبھی آسانی ہے تو کبھی مشکل ہے، تو کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے، جب انسان اللہ تعالیٰ سے مانگے، اس کے آگے گڑ گڑائے، تو اللہ تعالیٰ مہربان ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، وہ ضرور اپنے بندوں کو اس چیز سے نوازتا ہے جو اس نے مانگی ہے۔ ان ذرائع سے بچنا جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اب دوسرا ہے حرام ذرائع۔ اسلام نے ان سب ذرائع کو کمائی کے لیے حرام قرار دیا ہے، جن سے دوسروں کی حق تلفی ہوتی ہو یا وہ کسی معاشرتی بگاڑ کا باعث بنتے ہوں، یا ان میں کسی قسم کے ظلم اور زیادتی کا پہلو موجود ہو۔ دیکھیے حرام کمائی کے ذرائع سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کی حق تلفی ہوتی ہے، وہ یہ کہ معاشرتی بگاڑ کیا ہوتا ہے گا، ہم کسی چیز کے اہل نہیں اور ہم نے کسی کو پیسے دے کر کے کچھ کر کے کوئی بڑا عہدہ حاصل کر لیا، اور جو اس عہدے کا حقدار تھا ظاہر بات ہے اس کی طبیعت میں بے چینی پیدا ہوگی، وہ کہے گا یہ مجھے ملنا چاہیے تھا، یہ اس کو کیسے مل گیا، اس نے پیسے دیے ہیں، اس کا اثر رسوخ ہے، اصل حقدار تو میں تھا۔ اس طرح ایک مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان کے لیے نفرت پیدا ہوتی ہے، یا جس جگہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اس جگہ نفرت پیدا ہو جاتی کہ یہ لوگ یہ گروپ آگے بڑھ گیا، ہم پیچھے رہ گئے، تو یہ ایک طرح سے اس شخص پر ظلم ہے جو اس کا حقدار تھا، اور پھر اس طرح بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ جس جگہ معاشرے سے مطلب جس جگہ ہم جاب کر رہے ہیں، جس جگہ رہتے ہیں، تو رہنے سے نہیں مطلب جس جگہ ہم جاب کر رہے ہیں اور ہمیں اس چیز کا حق نہیں ملا، دوسرے کو مل گیا جس کے ہم حقدار تھے، تو وہ اس معاشرے میں اس جگہ بے چینی پیدا ہو جاتی ہے کہ، اور پھر ہم اس شخص سے بھی نفرت کرنے لگتے ہیں کہ جو ہمیں
پیچھے کر کے خود آگے بڑھ گیا۔ تو حرام، یہ بھی کیا ہے؟ حرام ذرائع۔ لیکن معاشرے میں اب دیکھیے رشوت بہت عام ہو گئی ہے، تو بہت بڑا گناہ لینے اور رشوت لینے اور دینے دونوں جہنم میں۔ لیکن اب حالات ایسے ہو گئے ہیں، معاشرے میں رشوت اتنی عام ہو گئی کہ کسی بھی طریقے سے، جائز طریقے سے انسان اپنا حق حاصل کرنے میں ناکام ہوتا جا رہا ہے۔ اس معاشرتی برائی کو، خرابی کو ختم کرنا چاہیے۔ کسی طریقے سے کچھ ایسے اقدامات ہونے چاہیے کہ اس طرح کے یہ جو رشوت کا لین دین ہے وہ ختم ہو جائے، جس میں بھی ہم اس برائی میں اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ سوچتے ہوئے بھی کہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، ہم لوگ اس کو مجبوراً دیے بغیر کام نہیں چلتا۔ ترقی اگر انسان کرنا چاہے، جب تک کہ آپ رشوت نہ دیں آگے نہیں بڑھتا۔ کہیں پہ جاب حاصل کرنی ہو، جب تک کہ رشوت، فلاں اتنی رشوت دیں، اتنی رشوت دیں، اور کسی کے بھی جو کوئی بھی کام ہوتے ہیں بغیر رشوت کے، بغیر پیسے دیے وہ کام آگے نہیں بڑھتا۔ اب اس کے لیے یہ بہت بری برائی ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے معاشرے سے، تاکہ سکون ہو انسان کا، کہ ہمیں اس سے انسان میں یہ بے چینی ہے، حرام ذریعہ ہے کہ ہم یہ بے چینی ہے کہ ہمارا کام تو اس کے بغیر آگے بڑھے گا ہی نہیں، اور ہوتا بھی ہے ہمارے ملک میں۔ اب یہ بہت عام ہو گئی ہے، جب تک آپ کسی کو کچھ کھلائیں گے نہیں، آگے کوئی فائل یا کہنے کام آگے بڑھتا ہی نہیں۔ بس اس کی بھی بہت ممانعت ہے، بہت گناہ ہے۔ بہرحال انسان لاچار ہو کر، مجبور ہو کر پھر یہ اس طرف قدم بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ اس میں لوٹ مار ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، ناپ تول میں کمی۔ اب دیکھیے ناپ تول میں کمی بھی حرام ذرائع میں سے۔ ہر کوئی تقریباً، اب تو یہ آپ کوئی بھی چیز لے جائیں، ہر چیز کا ناپ تول الگ ہوتا ہے۔ دکاندار الگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، کوئی چیز والے ہیں وہ بھی اپنا مال بےایمانی کر کے بیچتے ہیں، وہ بھی حرام ذرائع میں آتا ہے۔ خراب چیز کو اچھا کہہ کے بیچ دیتے ہیں، ہر چیز کا نمبر 1 نمبر 2، خراب مال کو بھی کہہ کے بہت اچھے قیمت میں بڑھا کر بیچتے ہیں۔ رشوت ہے، سود ہے۔ سود کیا ہوتا ہے؟ سود وہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی سے 10 روپے لیے، 100 روپے لیے، اور کہا کہ اس کو جب تم 2 مہینے بعد واپس کرو گے تو 200 روپے کے ساتھ واپس کرنا۔ تو آپ نے جو ایکسٹرا اس کو 100 روپے دیے وہ سود ہے، جو اس کی اسلام میں سخت ممانعت ہے۔ جوا ہے، حرام اشیاء کی تجارت ہے، جیسے کہ مختلف جانور جو حرام ہیں ان کی اعضا بیچنا، اور بہت سی چیزیں جیسے چرس ہے، افیون ہے، اور بھی دوسری چیزیں ہیں اس طرح کی منشیات وغیرہ۔ عصمت فروشی، اپنا عزت بیچنا، ملاوٹ، دھوکہ دہی، غصب، خیانت، اسمگلنگ، منشیات فروشی وغیرہ سب حرام ذرائع میں آتے ہیں۔ اب حلال ذرائع ہیں، جائز تجارت، کاروبار، صنعت، زراعت، مزدور کی خدمات کا معاوضہ وغیرہ، ایسے تمام ذرائع رزق ہیں جن میں حق تلفی، ظلم و زیادتی اور معاشرتی بگاڑ کا پہلو موجود نہ ہو۔ یعنی ہم جائز طریقے سے تجارت کریں، کاروبار کریں، صنعت جو بھی لگائیں، اس میں بھی صحیح طریقے سے جو اس کی جو ذمہ داری ہے، جو اس کی ضروریات ہیں وہ پوری کریں، زراعت میں پوری کریں، مزدور کو اس کی مزدوری وقت پر دے دیں، صحیح دیں، اپنا منافع اتنا رکھیں، اس کو بھی زندگی میں جینے کا حق ہے، اس کو اس کا حق دیں۔ اور ایسے تمام رزق ہیں جن میں کسی کی حق تلفی نہ ہو، ظلم و زیادتی نہ ہو، اب کسی سے کام زیادہ لیا اور اس کو اس کا معاوضہ نہیں دیا، یا آپ نے کام لے کر اس کو بالکل ہی معاوضہ نہیں دیا اور کہا کہ ٹالتے رہے، آج دیں گے کل دیں گے۔ دیکھیں آئے دن ہمارے سڑکوں پہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ احتجاج کر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں معاوضہ نہیں مل رہا۔ ظاہر بات ہے ایک گھر کا انسان اپنے گھر کی ذمہ داریاں چلانے کے لیے جب اس کے پاس پیسے نہ ہو تو ہر طرح سے اس کو مشکل پیش آتی ہے۔ اگر اس کے بچے پڑھ رہے ہوں تو اسکول کی فیس دینا ہے، اگر کرائے پہ رہتا ہے تو گھر کا کرایہ دینا ہے، بجلی کا بل ہے، اور دوسری گھر کھانے پینے کی اشیاء، یہ وہ سب چیزیں ضروریات، اس طرح انسانی بے چینی پیدا ہوتی ہے۔
اگر اس نے محنت مزدوری کی ہے تو حکومت کا فرض بنتا ہے کہ اس کو وقت پر اس کی تنخواہ دے دے، اس کی اجرت دے دے، اس کو بے چین اور بے قرار سڑکوں پر نہ لائے۔ اسلام میں یہ سب جائز طریقے سے کام کرنا ہے کہ انسان اپنی محنت مزدوری سے، مشقت سے، چاہے وہ دماغی محنت کرے، چاہے وہ جسمانی محنت کرے، اس سے وہ جو بھی روزی کما رہا ہے، چاہے وہ اسکول میں پڑھا رہا ہے، کالج میں پڑھا رہا ہے، یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہے، کہیں پہ بھی پڑھا رہا ہے، اپنے وقت کا دیانتداری سے استعمال کرے، اپنے وقت کا صحیح استعمال کرے۔ جب بچوں کو پڑھانا ہے تو ان کو صحیح سے پڑھائے، ان کو صحیح سے تعلیم فراہم کرے، تاکہ جس جگہ وہ بیٹھا ہے اس کا حق ادا ہو جائے، اس کی وہ روزی حلال ہو جائے، اسے اللہ کا خوف ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، وہ اپنا کام صحیح طریقے سے انجام دے۔ اسلام میں سب حلال ذرائع رزق ہیں، ان کے ذریعے اپنی روزی کمانا عبادت ہے، یعنی کہ رزق حلال کمانا عبادت ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص تیزی سے جا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر ایک شخص اپنے گھر والوں کے لیے روزی کی تلاش میں اپنے جگہ پر تیزی سے جا رہا ہے تو یہ نیک کام کر رہا ہے۔ تو یہ مطلب کہ انسان کا اپنے گھر سے نکلنا، اپنے بال بچوں کی کفالت کے لیے روزی کمانا، ان کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا صحیح طریقے سے، حلال طریقے سے عبادت ہے۔ ناجائز ذرائع سے کمائی کرنے سے معاشرے میں امن و سکون ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھیں ناجائز اگر معاشرے میں بہت بد امنی ہو، ہر طرف آپ دیکھیں یہ خدشہ ہو کہ ہم یہ باہر نکلیں گے کہ کوئی ہمارے پیسے لوٹ لے گا، چوری کر لے گا، ڈکیتی پڑ جائے گی، کوئی ہم سے ہمارا سامان چھین لے گا، محفوظ نہیں ہے ہم، تو کیا ہوگا؟ معاشرے میں ایک بے چینی سی۔ ابھی بھی دیکھیں بعض دفعہ انسان کو یہ خدشہ ہوتا ہے، باہر سڑکوں میں نکل رہے ہیں جب بہت زیادہ لوٹ مار، یہ چیزیں حرام ذرائع لوگ کیوں استعمال کریں؟ جب ملک میں بے چینی ہو، لوگوں میں بے چینی ہو، انہیں روزگار میسر نہیں آ رہا، جب بے روزگاری بہت زیادہ ہو جائے تو اس طرح کی برے کام انجام پاتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ چھینا جھپٹی، بے معنی، اس طریقے کی حرکتیں کرنے لگتے ہیں، چوری کرنے لگتے ہیں، ڈاکے مارنے لگتے ہیں، وہ کیا اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ حرام ذرائع ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ معاشی بدحالی اور مہنگائی پورے معاشرے کا توازن بگاڑ دیتی ہے۔ دیکھیے ابھی اس دور میں جب مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، ہر طرف سے انسان پریشان ہو جاتا ہے، بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اکثر خبروں میں سننے میں آتا ہے کہ فلاں شخص نے اپنے بچوں سمیت دریا میں چھلانگ لگا دی، یا فلاں شخص قرضوں کے بوجھ تلے دب گیا تھا، اس نے خودکشی کر لی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ معاشرتی بگاڑ ہے۔ وہ کس وجہ سے پیدا ہوتا ہے؟ جب لوگوں کو روزگار میسر نہ ہو، جب بے روزگار ہوں تو انہیں جب پریشانیاں بہت تنگ کرنے لگتی ہیں، لوگ بھی تنگ کرنے لگتے ہیں اور انسان ذہنی طور پر مفلوج ہو جاتا ہے، تو وہ انتہائی قدم اٹھاتا ہے کہ اپنی جان ختم کر لیتا ہے، یا اپنے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی وہ مار ڈالتا ہے۔ اکثر دیکھیے خبروں میں اس میں آتا ہے کہ فلاں شخص نے، فلاں عورت نے اپنے بچوں کے ساتھ خود دریا میں کود کے خودکشی کر لی۔ یہ کوئی اچھا اقدام نہیں ہوتا، حرام ہے، خودکشی کرنا حرام ہے، لیکن انسان انتہائی مجبوری کی حالت میں بہت زیادہ مایوس اور دل برداشتہ ہو کر کے وہ یہ قدم اٹھاتا ہے، تو اس کی ذمہ داری بھی حکومت پر جاتی ہے کہ اس نے اس کو روزگار فراہم کیوں نہیں کیا۔ تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسی صنعتیں لگائے، ایسے کاروبار لگائے جس سے لوگوں میں سکون ہو، اطمینان ہو، مہنگائی کم سے کم ہو، لوگوں کو ان کی جتنی بھی زیادہ زندگی وہ سکون سے گزرنے لگے، اور پورا معاشرہ فضول خرچی، تنگ دلی، بغض، عداوت، حسد، دشمنی جیسے رذائل میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ برائیاں بتائی گئی ہیں کہ یہ حلال کمائی اور لوگوں کو روزگار میسر نہ ہونے سے پورا معاشرہ فضول خرچی، جب انسان معاشرے میں بہت زیادہ فضول خرچی کرنا، جس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یا جو بہت حرام کما کر کے اپنا بہت فضول خرچی دکھا رہا ہے، پھر اس طریقے سے جن لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے ان میں احساس محرومی پیدا ہوتا ہے، پھر وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں جو
कम ईमान, मतलब कम ईमान से मतलब जो जिनका मतलब इस्लाम या मज़हब से ज़रा कम ताल्लुक़ होता है तो वो भटक जाते हैं। फिर वो ये देखते हैं इसके पास इतना है, तो फिर वो भी कहते हैं हम भी इतना हासिल करने के लिए वो जायज़ ज़राए को छोड़ के नाजायज़ ज़राए करने लगते हैं। और फिर वो तंग दिली, यानी तंग दिल से मतलब हसद करने लगते हैं जो किसी दौलतमंद को देखकर। बाद लोग नफसियाती भी हो जाते हैं कि हमारे पास नहीं है, उसके पास इतना है। ये कह लोग उनके दिल में एक मुसलमान के लिए दूसरे मुसलमान के लिए हसद पैदा होता है, जलन पैदा होती है, वो उसको नुकसान पहुंचाने के। हसद क्या चीज़ है? हसद ये है कि एक मुसलमान के दिल में अपने दूसरे मुसलमान भाई के दिल के लिए बुराई पैदा हो, वो कोशिश करे उसको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचे, उसके नुकसान पे वो खुश हो, इसको हसद कहते हैं। हसद और दुश्मनी जैसे रज़ाइल, रज़ाइल माने अरबी में बुराइयों को कहते हैं, रज़ाइल पैदा हो जाते हैं, मुब्तला हो जाता है रज़ाइल में। अब हलाल के फ़ायदे, रिज़्क़ हलाल के अल्लाह ताला ने क्या फ़ायदे बताए कि हर इंसान मेहनत करता है, ज़ाहिर वो मेहनत करता है, जिससे माशरे में खुशहाली आती। जब मेहनत करेगा मुल्क में खुशहाली आएगी, रोज़गार बढ़ेगा, लोग काम करेंगे, माशरे में अमन व सुकून होता है। किसी को ये बेचैनी नहीं होती कि जिसने जितनी मेहनत की उसको उसका फल मिल गया। जो मेहनत करे और उसको उसका फल ना मिले तो वो क्या होता है, इंसान बेचैन हो जाता है, मायूस हो जाता है। माशरे से फजूल खर्ची ख़त्म हो जाती है और जराइम में कमी आ जाती है। मतलब लोग फजूल खर्ची यानी कि लोग बेजा खर्च करने में कमी कर देते हैं। और जराइम यानी कि चोरी करना, डाका डालना, किसी को मार के उसके पैसे छीन लेना, ये तमाम ख़त्म हो जाते हैं। हलाल रोज़ी से माशरे में नेकी की फ़ज़ा कायम होती है और बुराइयों से नफ़रत रहती है। कि जो लोग हलाल कमाते हैं अल्लाह ताला उनके दिल में सुकून देता है, इत्मीनान देता है, और उनकी दुआओं को भी अल्लाह ताला कबूल करता है, उनकी इबादत को कबूल करता है। इसी तरीके से अल्लाह ताला हराम कमाने वालों की ना दुआओं को कबूल करता है, ना ही उनकी नमाज़ों को कबूल करता है। वो भला से करते हों लेकिन अल्लाह ताला उनकी कबूल नहीं करता अल्लाह ताला। और फिर अल्लाह ताला खुद कह रहा है हलाल रोज़ी कमाने वालों की दुआएं अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। जो अल्लाह ताला जो भी रिज़्क़ हलाल कमाता है अल्लाह ताला उनकी दुआओं को कबूल फरमाता है। ए ईमान वालों, जो हलाल और तैयब चीज़ें हमने तुम्हें अता की हैं इन्हें खाओ। अल्लाह ताला कह रहा है कि ईमान वालों को अल्लाह ताला कि हमने तुम्हें जो हलाल रोज़ी दी है उसे खाओ। जब आदमी अपनी मेहनत और मशक्क़त से रोज़ी कमाता है तो उसको सुकून में असर होता है और उसका ज़मीर मुतमईन होती है, उसकी तबीयत में बेचैनी और बेकरारी नहीं होती, उसको दिमाग में उसके सुकून होता है, इत्मीनान होता है, वो सुकून की नींद सोता है, उसको किसी किस्म की बेचैनी और बेकरारी और या अल्लाह ताला की तरफ से कोई बीमारी, अजाब, औलाद नाफरमान, इस तरह की कोई परेशानियां नहीं होती हैं। अब सबसे आखिर में इस्लाम ने कस्ब हलाल पर बहुत ज़ोर दिया, इसलिए मुख्तलिफ इसके लिए कस्ब हलाल के लिए मुख्तलिफ हुनर सीखे जाते हैं, काम सीखे जाते हैं ताकि हम अपने घर वालों के लिए रोज़गार हासिल करें। ट्रेनिंग हासिल की जाती है, मुख्तलिफ शोबे में आगे बढ़ने के लिए तालीम हासिल की जाती है। इंसान जितनी ज़्यादा मेहनत करता है, जितनी ज़्यादा जद्दोजहद करता है वो अपने रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए, तो वो उतनी ज़्यादा उसका काम अच्छा होता जाता है। इसके साथ ऐसे ज़राए से रोज़ी कमाने पर पाबंदी है जो माशरे में बिगाड़ और बुराई का सबब बनते हैं, यानी वो रिज़्क़ हराम। अब इस साथ इसका आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट चैप्टर के लिए बाद में रुजू करेंगे।